شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ میں گما نہیں یقین ہوں کس نمبر 10۔ شاندار سے سجے سجائے ڈائننگ ایریا میں ملک جہانگیر، ملک ارسلان، عطیرہ، افشاں بیگم چاروں موجود تھے۔ ادھر ادھر کی عام باتیں ہو رہی تھیں، جبکہ ملک جہانگیر نے احمد سیال کا ذکر چھیڑ کر ان سب کو وہاں جانے کا بتایا۔ ملک جہانگیر کا انداز بہت خاص تھا، جیسے کہ وہ بہت ضروری بات بتانا چاہ رہے ہوں۔ میں چیک اپ کروانے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ احمد سیال کے گھر چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے کھانا کھایا اور اس کی بیٹی سے بھی ملاقات کی۔ افشاں بیگم اور عطیرہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ملک جہانگیر اتنا بولنے کے بعد خاموش ہو گئے، جیسے ذہن میں کچھ خاص جملے سوچ رہے ہوں۔ میں معاذ اور ابے کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں، اور معاذ کے لیے مجھے احمد سیال کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ تو ابے کے لیے کیا سوچا آپ نے؟ وہ معاذ سے بڑا ہے۔ افشاں بیگم کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی تو ملک جہانگیر ہنس دیے۔ معاذ کے لیے تو میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، اب مسئلہ ابے کا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھے خاندان سے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی لائیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ملک ارسلان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ معاذ کے لیے آپ نے لڑکی پسند کر لی ہے، کیا اس کی بھی رائے لی ہے؟ ملک ارسلان نے سوال کیا تو ایک ثانیے کے لیے وہ چپ سے ہو گئے۔ تم عطیرہ میں ہم سب احمد سیال کے گھر چلیں گے، تم وہاں اس کی بیٹی دیکھ لینا، اگر کسی فیصلے پہ پہنچے تو میں تب معاذ کو بتاؤں گا۔ اس کی سرسری طبیعت کا آپ کو پتہ ہے نا، خود اپنے لڑکی پسند کرنے دے ورنہ وہ شور مچائے گا۔ افشاں بیگم نے یہ پہلو بھی ان کے سامنے رکھا۔ بھائی جان، آپ ایسا کریں کہ چھٹیوں میں معاذ کو پاکستان بلوائیں تو اسے بھی لڑکی کے گھر لے جا کر ایک نظر دکھا دیں، اسے پسند آ گئی تو رشتہ مانگ لیں گے ہم۔ عطیرہ نے اسے اپنے سے اچھا مشورہ دیا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ معاذ چھٹیوں پہ گھر آئے تو اسے احمد سیال کے گھر لے جاؤں، اس کی بیٹی بھی پڑھی لکھی ہے، معاذ ناپسند نہیں کرے گا۔ ملک جہانگیر نے عطیرہ کی تائید کی تو ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ میرے ابے کے لیے بھی رشتہ دیکھیے ملک صاحب۔ افشاں بیگم کے لہجے میں ممتا کی گرمی اور شفقت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہاں، وہ میرا بیٹا ہے، دونوں کی شادی ایک ساتھ کروں گا۔ ملک جہانگیر مسکرائے۔ ابھی معاذ کی تعلیم مکمل ہونے میں پورا 1 سال باقی ہے، تب تک ابے کنوارا رہے گا۔ افشاں بیگم نے بڑے ناراض انداز میں سوال کیا تھا۔ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ معاذ کے لیے تو لڑکی پسند کر لی گئی تھی، لیکن ابے کے لیے وہ ابھی تک کسی کے گھر رشتہ مانگنے تک نہ گئے تھے۔ انہیں اپنے شریک حیات سے شکوہ سا تھا، لیکن وہ بیٹے کے باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی طرف سے ہرگز لاپرواہ نہیں تھے۔ ابے معاذ کے مقابلے میں سنجیدہ، باشعور، خیال کرنے والا اور اپنی ذمہ داری نبھانے والا حساس بیٹا تھا۔ وہ اس کے لیے گناہوں خوبیوں والی ہمت صرف بہو ڈھونڈ رہے تھے، پر ابھی تک گوہر مقصود ان کی نظر میں آیا نہیں تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر معاذ کے لیے پہلے احمد سیال کے گھر رشتہ مانگنے جاتے۔ ابے کے لیے بھی میں اچھا ہی سوچ رہا ہوں، تم اور عطیرہ اس کے لیے رشتے دیکھو، عورتیں تو ایسے کام کرنے میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں۔ ملک جہانگیر نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا تو افشاں بیگم کے لبوں پہ پہلی بار پرسکون مسکراہٹ آئی۔ عطیرہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ بھائی جان، ابے گاؤں آئے تو اس سے بھی ڈسکس کر لیجئے گا، ملک ارسلان بولے۔ ہاں، میں اس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ ملک جہانگیر دل ہی دل میں کچھ سوچ رہے تھے۔ ایک گاؤں واپسی کی تیاری کر رہا تھا، بابا جان نے اسے بلوایا تھا، وہ اسے اس طرح کبھی واپس نہیں بلواتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی سوچوں سے الجھتا گاؤں واپس جا رہا تھا۔ اس کی سلور مرسڈیز سیلون جب حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو شام کے سائے ڈھل رہے تھے، سب اسے گرم جوشی اور نارمل انداز میں ملے۔ کسی کے چہرے سے بھی کوئی خاص بات ظاہر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے خود سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں، رات کو جب وہ بابا جان کے پاس بیٹھا فرصت سے باتیں کر رہا تھا، تب یہ عقدہ حل ہوا کہ بابا نے اسے کیوں بلوایا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر ایک ثانیے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ ملک جہانگیر اس کی خاموشی سے بے نیاز اپنی باتیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری اور معاذ کی شادی ایک ساتھ کروں، یا پھر دونوں میں سے پہلے تمہاری۔ میں اس سے بھی بات کروں گا، تعلیم تو اس کی ویسے بھی مکمل ہونے والی ہے، مگر تم بڑے بیٹے ہو، شادی کا پہلا حق تمہارا ہے۔ معاذ کے لیے میں نے اپنے دوست احمد سیال کی بیٹی دیکھ رکھی ہے، تمہیں اگر کوئی خاص پسند ہے تو بتاؤ، تمہاری پسند اور مرضی کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ملک جہانگیر بہت نرمی اور شفقت سے بول رہے تھے، ساتھ ہی وہ اس کے چہرے کے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لے رہے تھے۔ بابا جان فی الحال میرا شادی اور رشتے کے حوالے سے فیصلے کو مؤخر کر دیں۔ ملک ابے کا لہجہ مضبوط اور واضح تھا۔ میں کون سا تمہارا چٹ منگنی پٹ بیاہ کی بات کر رہا ہوں، 1 سال 2 سال بعد شادی کی جا سکتی ہے،
تم بڑے ہو، قدرتی طور پر میرا اور تمہاری ماں کا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ بابا جان میں ابھی بہت بیزی ہوں، میرا کچھ پروجیکٹس ہیں، مجھے اکیلے ہی انہیں مکمل کرنا ہے۔ تم اپنے پروجیکٹس تیاری کے بعد مکمل کرتے رہنا۔ بابا جان میں گاؤں میں ایک انڈسٹریل ہوم بنانا چاہتا ہوں، شہری طرز کا، جدید سہولتوں سے آراستہ۔ میرے ذہن میں عورتوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کچھ آئیڈیاز ہے، کم از کم مجھے ان کی تکمیل کے لیے تو ٹائم دے دیں۔ اس کے انداز میں فرما برداری تھی۔ ملک جہانگیر کو وقتی طور پہ تھوڑا سکون ہوا، دل ہی دل میں وہ کچھ سوچ رہے تھے، اتنے میں ان کا سیل فون مدھر انداز میں دھن بکھیرنے لگا۔ معاذ کالنگ کے الفاظ سے موبائل فون کی اسکرین جگمگا رہی تھی۔ انہوں نے فون آن کر کے کون سے لگایا، پھر کچھ دیر بعد اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اب اس کی کال آئی تو ملک جہانگیر باغ باغ ہو گئے۔ کیسے ہو معاذ پتر، وہ اپنے مخصوص شفقت انداز میں بولے۔ بابا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ اس کی پرجوش آواز سیل فون سے باہر تک آ رہی تھی۔ ملک ابیک بخوبی سن رہے تھے۔ بابا کی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ تم کب آ رہے ہو پاکستان؟ کیوں بابا جان؟ اس نے سوال کے جواب میں الٹا سوال کر دیا۔ تمہاری چھٹیاں تو ہونے والی ہیں نا، تم آؤ تو تمہارے رشتے کی بات چلاؤ۔ ملک جہانگیر اس کی سنے بغیر بول رہے تھے۔ واٹ، میرا رشتہ؟ او نو، وہ تقریباً چیختے ہوئے انداز میں بولا۔ میں خود اپنی مرضی اور پسند سے کروں گا۔ کچھ دیر ٹھہر کر وہ مخصوص ضدی انداز میں بولا۔ میں نے تمہارے لیے جو لڑکی پسند کی ہے اسے خود پاکستان آ کر دیکھ لو، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں تم انکار نہیں کرو گے۔ احمد سیال کی بیٹی ہے وہ، ملک جہانگیر نے ببشکل تمام اپنے غصے پہ قابو پایا۔ انہیں معاذ کی طرف سے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید ہی وہ ان کی مانے، اور ان سب نے شرم لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے خدشے کو حقیقت کے روپ میں ڈھال دیا۔ بابا جان میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، ان کے لہجے میں غصہ محسوس کر کے وہ تھوڑا نرم پڑ گیا۔ ابیک بھی میرے پاس بیٹھا ہے، کچھ دیر پہلے میں اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ احمد سیال میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کی بیٹی لاکھوں میں سے ایک ہے، اچھے خاندان سے ہے۔ احمد سیال کا اپنا ایک نام ہے، شخصیت ہے، اس کی بیٹی کے لیے کوئی رشتوں کی کمی نہیں ہے جو وہ انتظار کریں گے۔ بابا جان ابھی پورا 1 سال باقی ہے میری تعلیم مکمل ہونے میں، اور احمد سیال انکل کی بیٹی یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ 1 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ فون کے دوسری طرف موجود ہزاروں میل دور بیٹھے معاذ کی آنکھیں اپنی چالاکی پہ چمک رہی تھیں۔ ہاں بولو بابا جان، اچھی لڑکیوں کو زیادہ دیر اچھے رشتے کے لیے انتظار میں بیٹھنا نہیں پڑتا۔ مجھے آنے میں پورا 1 سال باقی ہے، اس عرصے میں احمد سیال انکل یقیناً میرا انتظار نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں رشتہ طے کر دیں گے۔ مگر آپ ان کی بیٹی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابیک بھائی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں، اسی بہانے میں بھی آ جاؤں گا۔ فون پہ ملک جہانگیر کی گرفت اچانک ہی سخت ہوئی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں خاموش تھے، بس ان کی سانسوں کی آواز ہی معاذ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اتنی چالاکی سے اس نے پوری صورتحال اپنے حق میں کر لی تھی، یہ جانے بغیر کہ بابا جان کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔